باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج بھی ہماری یہی بات ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتُمُ الْقُرْآنَ، کہ جب تم قرآن کو پڑھا کرو تو فَابْكُوا، رویا کرو. اور فرمایا کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو فَتَبَاكَوْا، تو پھر رونے جیسی صورت ہی بنا لیا کرو. ناظرین و سامعین، یہ اس لیے فرمایا کہ قرآن کو ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ سمجھ نہیں آتا، جیسے ہمارے یہاں عام طور پر سمجھ نہیں آتا، لیکن کم از کم دل لگا کر اسے پڑھے. اور یہ قرآن کا اعجاز ہے. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بعض اوقات اس کے کلمات سمجھ نہیں آتے، لیکن سمجھ نہ آنے کے باوجود دل پر کھب رہے ہوتے ہیں، دل پر اثر کر رہے ہوتے ہیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے. اور پھر یہاں پر ناظرین یہ بھی فرمایا کہ جو ہے وہ جب قرآن کی تلاوت کو پڑھا کرو تو فرمایا کہ ہر آیت کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم کی صفات اور قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے افعال، انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور ان کے قصص، ان کی تکذیب کرنے والوں کی مذمت اور ان کی ہلاکت اور تباہی اور جنت اور دوزخ کے ذکر پر مشتمل ہے. تو اس طرح سمجھ کر پڑھنے میں ایمان و عمل میں استحکام پیدا ہوگا. اور خدا نخواستہ سمجھ نہیں آتا تو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم ہر چیز سیکھتے ہیں نا، تو قرآن کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں. اپنا وقت کچھ نہ کچھ قرآن کے لیے صرف کریں. پھر اس کے علاوہ ناظرین ایک یہ بھی ہے کہ قرآن فہمی کی رکاوٹوں سے بچنا. اکثر لوگ قرآن کریم کے معانی سمجھنے سے محروم رہ جاتے ہیں. اس کی وجہ وہ پردے ہوتے ہیں جنہیں شیطان ان کے دلوں پر لٹکا دیتا ہے. اب مثال کے طور پر ہمیں تو چاہیے قرآن سمجھ کر پڑھیں، لیکن سمجھ کر نہیں بھی پڑھتے تو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ رفتہ رفتہ یہ قرآن ہمیں سمجھ میں آتا رہے. اور ناظرین، یہ آپ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ قرآن فہمی کا ہی در حقیقت پروگرام ہے. اور اسے بھی اگر آپ دیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں تو انشاءاللہ کچھ ایام میں آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ یعنی قرآن کیا چیز ہے، قرآن کیسی عظیم کتاب ہے، اور خود یہ آپ کو سمجھائے گا. میں ناظرین ایک جگہ پر ابھی حال ہی میں پچھلے ہفتے ایک جگہ سے گزرا ہوں تو مجھے گاڑی پارک کرنی تھی. یہ واقعہ میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ بہت سوں کے لیے حوصلہ افزا واقعہ ہوگا. اچھا، میں کافی تھکا ہوا تھا تو مجھے گاڑی کہیں پارک کرنی تھی، کچھ چیز پرچیز کرنی تھی تو پارکنگ کی جگہ نہیں تھی. تو اب پارکنگ والا بھاگتا ہوا آیا اور مجھے بڑی عزت کے ساتھ اس نے پارکنگ دلوائی. اور اس کے بعد اس نے جو ہے مجھے کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں. اور میں نے کہا اچھا، میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. میں نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو اس نے ایک بات جو کہی وہ کہی کہ مجھے قرآن کا پتہ بھی نہیں تھا، یہ قرآن ہوتا کیا ہے میں نے پڑھا بھی نہیں تھا. کہا کہ میری جو وائف تھی وہ مجھے زور دیتی تھی کہ تم یہ پروگرام دیکھو، یہ پروگرام دیکھو. کہا کہ میں نے یہ پروگرام دیکھنا شروع کیا. گزشتہ میں 5-6 مہینوں سے یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں. تو کہا کہ قرآن پڑھنا تو پڑھنا، مجھے قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے. تو تھوڑا وقت دیں گے، یہ انشاءاللہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گا، یہ خود بخود آپ کے دل میں اترے گا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی الملکوت. یہ شیطان جو پردے لٹکا دیتا ہے نا دلوں پر، اس کی علامت کیا ہوتی ہے
یار یہ قرآن سمجھنا ہم دنیا داروں کا کام تھوڑی ہے، یہ قرآن سمجھنا تو علماء کا کام ہے. ٹھیک ہے ان کا کام ہے، وہ سمجھاتے ہیں، لیکن آپ بھی ان کی بارگاہ میں بیٹھے نا، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں. ارے میں تو دنیا دار آدمی ہوں، میں تو کاروبار کرتا ہوں، میں تو ملازمت کرتا ہوں، میں کہاں قرآن سمجھوں. یہ وہ پردے ہیں، مجھے ٹائم نہیں ملتا. یہ وہ پردے ہیں جو ہمارے دلوں پر لٹکے ہوئے ہیں، شیطان نے لٹکائے ہوئے ہیں. پردہ ہٹا دیا جائے تو سب کچھ کھل کر سامنے آ جاتا ہے، بے حجاب ہو کر سامنے آ جاتا ہے. تو لہٰذا ان پردوں کو ہٹائیے تاکہ قرآن کریم آپ کے سامنے آئے اور آپ کو سمجھ میں آئے. فرمائے کہ اگر شیطان انسان کے دلوں پر گھیرے نہ ڈالتا تو وہ ملکوت دیکھ لیتے. ملکوت کی تفسیر میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ جو حواس دیکھنے، سننے وغیرہ سے اوجل ہو اور نور بصیرت کے بغیر جس کا ادراک نہ ہو سکے وہ ملکوت ہے. اور قرآن پڑھنے سے نور بصیرت مل جاتی ہے. تو نور بصیرت مل جاتا ہے تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان حجابات کو دور فرما دیتا ہے. ناظرین انشاءاللہ ہم مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ ہے، اور آج کا سبق جو ہے ناظرین سورہ الانفال آیت نمبر 41 ہے. آیت نمبر 41 ہے، اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے. آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اسے وابن السبیل پڑھیں گے. وف کی صورت میں وابن السبیل پڑھا جائے گا. لام الف لا آخر میں ہے، اس کا معنی ہے نہیں، تو یہاں رکنا جائز نہیں ہے. یہاں رکنا جائز نہیں ہے. جہاں پر بھی فقط لام الف زبر لا ہو تو وہاں رکنا جائز نہیں ہوتا. اب دیکھتے ہیں ناظرین کتنے کلمات ہیں، ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے، اور ہر کلمے کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ علیحدہ پھر ملا کر پڑھیں گے. واو ایک کلمہ، اعلموا دوسرا، انما تیسرا، غنمتم چوتھا، من پانچواں، شیئن چھٹا، فا ساتواں، انا آٹھواں، لی نواں، لفظ اللہ 10واں، خمسہ 11واں. اس کے بعد ناظرین ہو ضمیر 12واں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لی 13واں، لی گزر چکا ہے، الرسول 13واں، اور ذی 14واں، القربہ ناظرین 15واں، الیتامہ 16واں، المساکین 17واں، ابنی جو ہے وہ 18واں، السبیل 19واں. کل 19 کلمات یہاں پر موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ بھی فرمائیں، سماعت بھی فرمائیں. وَاِعْلَمُوا یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں واو کو عین ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا. تو اسے ہم پڑھیں گے وَاعْلَمُوا. یہاں پر واو کے اوپر مد کی علامت ہے، اسے 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے کہ یہ مد منفصل ہے. وَاعْلَمُوا انما غنمتم من شیء. یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں من میں نون ساکن ہے، تو یہاں پر اخفا کیا جائے گا. شیئن یہاں پر حمزہ کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، یہاں پر بھی اخفا کیا جائے گا. فَأَنَّ فا علیحدہ، انا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. فَأَنَّ لی علیحدہ، لفظ اللہ علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. للہ کیونکہ لام ز لی، یہاں پر لام کے نیچے زیر کو لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، درمیان سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا. لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف لام کے نیچے زیر ہے تو لفظ اللہ کی لام کو باریک کر کے پڑھا جائے گا. زبر یا پیش ہو تو پر کر کے پڑھا جاتا ہے. للہ خبثہ ولی الرسول وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں ملا کر پڑھنے کی صورت میں ان تمام مقامات میں
مثال کے طور پر یہاں پر آپ دیکھیں جو ہے وہ لامز لی ہے، اسے ملا کر پڑھنے کی صورت میں الرسول کے را کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر ناظرین ذی میں ذال کے نیچے زیر ہے، اسے القربہ کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یہاں واو کو الیتامہ کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، پھر آگے واو پر جو زبر ہے اسے المساکینی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، پھر یہاں پر ناظرین واو کو جو ہے واو پر جو زبر ہے اس سے ابنی کے با کے ساتھ ملائیں گے، اور نون کے نیچے زیر کو السبیلی کی سین کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ ان تمام مقامات سے حمزہ یعنی الف کو حذف کیا جائے گا۔ اور پھر ناظرین الرسول یعنی للرسول اور وابن السبیل، یہاں پر آپ دیکھیں کہ نون کو یعنی لامز لی کو الرسول کے راز کے ساتھ ملایا، اور ابنی میں نون کو السبیلی کے سین کے ساتھ ملایا۔ دونوں مقامات پر ملایا آپ دیکھیں کہ الف لام موجود ہے، لیکن چونکہ را اور سین یہ حروف شمسیہ میں سے، تو حروف شمسیہ وہ حروف کی جن پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو اسی لیے للرسولی اور وابن السبیلی پڑھا جائے گا۔ را پر چونکہ زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں تو ان کی نشاندہی کرتے ہوئے تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اب آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے اسماء کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ پہلا جو اسم ہے وہ ہے شیئن، پہلا اسم ہے، لفظ اللہ دوسرا، خمسہ تیسرا۔ شیئن پہلا، لفظ اللہ دوسرا، خمسہ تیسرا۔ نمبر 4 ہو ضمیر۔ اچھا جی، ضمیر یہاں پر کتنی؟ مجھے ضمیر ایک کی نظر آ رہی ہے، خمسہ میں ہو ضمیر۔ اچھا، پانچواں الرسول، چھٹا ذی، القربہ ساتواں، الیتامہ آٹھواں، المساکین نواں، ابنی 10واں، اور 11واں السبیل۔ اسماء کافی زیادہ ہیں آج، تو ناظرین الرسول پانچواں، اور چھٹا ذی، ساتواں القربہ،
8واں الیتامہ، 9واں المساکین، اور 10واں ابنی، 11واں السبیل۔ ناظرین یہ ہوئے اسماء، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا جو فعل ہے وہ ہے اعلموا، اچھا جی دوسرا فعل ہے غنمتم، اور تیسرا فعل کوئی نظر نہیں آ رہا، 2 ہی افعال ہیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں حروف کی جانب۔ پہلا حرف ہے واو، واو یہاں پر کتنی بار ہے ذرا دیکھ لیجیے ناظرین، ایک بار، وَاعْلَمُوا، پھر وَلِلرَّسُولِ، پھر وَلِذِي الْقُرْبَى، پھر وَالْيَتَامَى، پھر وَالْمَسَاکِين، یعنی 1 2 3 4 5 مرتبہ واو ہے۔ انما دوسرا، من تیسرا، چوتھا فا، 5واں انا، چھٹا لی، اچھا لی ایک اور جگہ بھی ہے، للرسول میں بھی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین یہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ناظرین 6 حروف ہیں، پہلا واو ہے، دوسرا انما، تیسرا من، چوتھا فا، 5واں انا، چھٹا لی، اور لی جو ہے وہ للرسول میں بھی ہے، اور وَلِذِي الْقُرْبَى یہاں پر بھی لی ہے۔ تو آپ دیکھیں ناظرین 11 اسماء ہیں اور 2 افعال ہیں، 11 اور 2 13، 13 اور 6 تو کل ہوئے ناظرین 19 کلمات۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم آپ دیکھیں شیئن، شیئن کا معنی چیز، شیئن کا معنی شے، اور ناظرین عام طور پر ہم یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اشیاء، شیء ایک شے ایک چیز، اشیاء بہت سی چیزیں بہت سی اشیاء۔ لفظ اللہ یہ ناظرین اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ ایسا ناظرین اس میں مقدس ہے کہ ایسا کوئی اسم پایا نہیں جاتا، یعنی اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ ایسا صیغہ مذکر مؤنث نہیں ہوتی، ایسا صیغہ واحد تثنیہ جمع نہیں ہوتی۔ جس طرح اللہ واحد ہے، یہ صیغہ بھی واحد ہی ہے، اس نے اپنا نام ایسا چنا ہے۔ اور اس نام کے کیا کہنے ناظرین، اسے علماء کرام نے اسم اعظم بھی کہا، جس نیت کے ساتھ، جس جائز مقصد کے لیے، جس اہم مہم کو سر کرنے کے لیے، جس مشکل کے حل کے لیے اس کا ورد کیا جائے، چاہے جتنا بھی ورد کریں، جو تعداد آپ مقرر کرنا چاہیں اس تعداد کے مطابق ورد کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہر مقصد کو پورا فرمائے گا، ہر دعا قبول فرمائے گا، اور ہر مشکل کو آسان فرمائے گا۔ اس کے بعد خمس، ایک ہوتا ہے ناظرین یعنی خامس، خامس کا معنی ہوتا ہے 5واں، یعنی 5، اور خمس کا معنی ہوتا ہے 5واں حصہ، خمس کا معنی ہوتا ہے 5واں حصہ۔ تو اس کے بعد ہے ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ اچھا ہو کی شکل میں ہوگی تو الٹا پیش بھی ہوگا، پیش بھی ہوگا، ہی کی شکل میں ہوگی تو زیر بھی ہوگا، کھڑی زیر بھی ہوگی، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے، ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا، وہ اس۔ رسول کا لغوی معنی ہے بھیجا ہوا، اور نبی اور رسول، نبی اور رسول کی تعریف میں مشترک یہ ہے
کہ نبی کی تعریف یہ ہے ناظرین کہ وہ بشر جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو اور اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہو. تو نبی اور رسول کی تعریف یہاں پر مشترک ہے، لیکن آگے رسول کے لیے پھر یہ بھی ہے کہ وہ صاحب کتاب بھی ہو، صاحب شریعت بھی ہو. تو رسول کا لغوی معنی ہے، نبی کا لغوی معنی ہوتا ہے یعنی خبر دینے والا، اور اصطلاحی معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اور رسول کا لغوی معنی ہے بھیجا ہوا، اصطلاحی معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں. رسول کا معنی ایک رسول، ایک پیغمبر، رسول بہت سے پیغمبر، بہت سے رسول. یہ بات یاد رہے ناظرین کہ ہر نبی اور رسول میں منطق کے اعتبار سے، بہت سے لوگ اسے منطق کہتے ہیں، منطق نہیں ہوتا، منطق ہوتی ہے. تو یاد رکھیں کہ ناظرین منطق کے اعتبار سے اس میں عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے. یعنی ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں، لیکن ہر رسول نبی ہو یہ ضروری ہے. ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں، لیکن یعنی کتنے انبیاء سے گزرے کہ جن پر کتابیں نازل نہیں ہوئیں، جن پر شریعت نازل نہیں ہوئی، پچھلے دور کے احکامات ہیں وہ لے کر وہ آگے بڑھے، لیکن رسول جو ہوتا ہے وہ صاحب کتاب ہوتا ہے، صاحب شریعت ہوتا ہے. تو ہر نبی رسول ہو ضروری نہیں، ہر رسول نبی ہوتا ہے یہ ضروری ہے. اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ناظرین ذی کا معنی ہے والا یا والے. ذو اس کا معنی بھی والا یا والے. ظاہر ہے کہ ذو جو ہوگا تو عامل کے اعتبار سے وہ حالت رفع ہے، اور ذی جو ہے یہ عامل کے اعتبار سے حالت جر ہے. قربہ کہتے ہیں قریبی رشتہ دار. قربہ کہتے ہیں قریبی رشتہ دار. الیتامہ یتیم کی جمع ہے. یتیم کا معنی ہے وہ نابالغ لڑکا یا لڑکی کہ جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے. بعض اوقات بالغ ہوتے ہیں، ان کا سایہ والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو انہیں بھی نابالغ کہتے ہیں. تو عرف عام میں تو کہا جاتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے نابالغ ہو اور اس کے سر پر جو ہے وہ باپ کا سایہ نہ ہو تو اسے یتیم کہا جاتا ہے. ناظرین و سامعین یتیم کی جمع ہے یتامہ، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد مساکین مسکین کی جمع ہے. اور ایک ہوتا ہے فقیر شرعی فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس نصاب کے مطابق جو ہے وہ مال نہ ہو. اور مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو تو دوسرے وقت کا کھانا اس کے پاس نہ ہو، اسے مسکین کہتے ہیں. مسکین کی جمع ہے مساکین. یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ناظرین ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا، اور بنت کا معنی ہوتا ہے بیٹی. ابن کو بن بھی کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا مثال کے طور پر زید بن حارث، تو بن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی بیٹا. بیٹی کے لیے بنت استعمال ہوتا ہے. تو ابن، بن اور بنت یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں. اس کے بعد ہے سبیل کا معنی ہوتا ہے راستہ. اس کی جمع آتی ہے سبل. سبیل کا معنی ایک راستہ، سبل بہت سے راستے. اور سبیل بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ بڑا مشکل کام ہے، کوئی سبیل نکالو نا، کوئی راستہ نکالو نا، تو یہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. اعلموا فعل امر حاضر معروف صیغہ جو ہے وہ جمع مذکر حاضر. فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اور اس کا معنی ہے کہ تم جان لو، یا تم سب جان لو، یا تم یقین رکھو. بعض اوقات اس معنی میں بھی آتا ہے کیونکہ جب یقین کی منزل آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یاد دہانی ہو جاتی ہے. تو بعض اوقات اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ تم یاد رکھو، لیکن اصل اس کا معنی علم ہے، یعنی تم جان لو. اس کا مصدر آتا ہے علم یعلم علما. علم کہتے ہیں ما بہ الانکشاف، کے جس کے ذریعے چیزیں منکشف ہوں. تو علم جو ہے عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ جو تم اس بارے میں بات کر رہے ہو، اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہو، تمہیں علم ہونا چاہیے. تو علم استعمال ہوتا ہے. غنمتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تم مال غنیمت حاصل کرو، یعنی تمہیں مال غنیمت حاصل ہوا. غنمتم تمہیں مال غنیمت ملا. اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. پہلا حرف واو چونکہ یہاں پر وَاعْلَمُوا میں آغاز کلام میں ہے تو یہ واو ابتدائیہ ہے، اور باقی جتنے بھی واو ہیں وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ سارے عطف کے لیے ہیں. عطف کا معنی ہوتا ہے مختلف افراد کو ایک حکم میں شامل کرنا. اس کے بعد انما ہے. انما کا معنی سوائے اس کے نہیں، یعنی کسی کلام پر کسی بات پر زور دیا جائے نا کہ سوائے اس کے کوئی دوسری بات نہیں ہے بھائی،
تو انما کا معنی ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں. من کا معنی ہے سے، من کا معنی ہے سے، اور من یہاں تبعیض کے لیے ہے. اور ناظرین یعنی تبعیض کا معنی ہوتا ہے بعضیت کو ظاہر کرنا. اور من جو ہے من وعن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. من وعن اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد فا ہے، فا کا معنی پس یا تو، دونوں میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے لے سکتے ہیں. انا یہ تشبیہ کے لیے، انا جو ہے ناظرین یہ تحقیق کے لیے آتا ہے. اس کا معنی بے شک یہ تحقیق ہوتا ہے. جملہ اسم پر داخل ہوتا ہے، جملہ اسم کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے. لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی کے لیے واسطے قرینے کے اعتبار سے کوئی ایک معنی بھی متعین کر سکتے ہیں. 19 کلمات میں آپ دیکھیں ناظرین کہ کل ملا کر 8 کلمات ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. نمبر 1 شے، نمبر 2 لفظ اللہ، نمبر 3 رسول، نمبر 4 یتامہ یتیم اور یتامہ، نمبر 5 مسکین اور مساکین، نمبر 6 اعلموا میں علم، نمبر 7 جو ہے وہ ابن، نمبر 8 سبیل، نمبر 9 من وعن. کل 9 کلمات ہیں جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. واو عین زبر وا، لام زبر لا، میم واو پیش مو، وعلموا، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، میم الف زبر ما، انما، غین زبر غان، نون میم زیر نم، تا میم پیش تم، میم نون زیر من، غنمتم من، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیئن، فا زبر فا، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، فا انا، لام نام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی للہ، خا پیش خو، میم پیش مو، سین زبر سا، ہا الٹا پیش ہو، خمو سہو، واو زبر وا، لام را زیر لر، را زبر را، سین واو پیش سو، لام ذلی ولی وصولی، واو زبر وا، لام ذلی، ذال لام زیر ذل ولی ذل، قاف را پیش قربا، کھڑا زبر با، قربا، واو لام زبر ول، یا زبر یا، تا کھڑا زبر تا، میم کھڑا زبر ما، ولی یتاما، واو لام زبر ول، میم زبر ما، سین کھڑا زبر سا، اور اسے سین الف زبر سا بھی پڑھ سکتے ہیں. کاف یا زیر کی، نون زیر نی، والمساکینی، واو با زبر وب، نون سین زیر نس، سین زبر سا، با یا زیر بی، لام ذلی، وابن السبیلی، وف کریں گے تو وابن السبیل پڑھیں گے. چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ واليتامى والمساكين وابن السبيل. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ جس طرح نماز تراویح میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے ناظرین، اور آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. وا اور اعلموا تم جان لو، انا تحقیق، ما وہ جو. تو انما ناظرین اس کا معنی کیا ہوگا کہ سوائے اس کے نہیں. غنیم تم غنیمت لو، من سے، شیئن کسی چیز کوئی شے،
فا پس انا تحقیق لی واسطے لفظ اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، خمسہ ساتواں حصہ پانچواں حصہ ہو اس کا، وا اور لی کے لیے، اور وصول رسول، وا اور لی کے لیے یا واسطے، ذل قربا قریبی رشتہ دار، وا اور الیتامہ یتیموں، وا اور المساکینی مساکین، وا اور ابنی کا معنی ہوتا ہے بیٹا، السبیل راستے کا بیٹا، تو اس کا معنی ہوتا ہے مسافروں، مسافر یا مسافروں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اور اے مسلمانوں یاد رکھو، تم جتنا بھی مال غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، اور رسول کے لیے ہے، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے ناظرین جو ہے وہ ہم چلتے ہیں اس کی آسان فہم بلکہ اس کی تفصیل کی جانب کہ اس میں رب تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے جہاد کرنے کا حکم دیا، اور جہاد میں جب مسلمان فتح یاب ہو جائیں تو میدان جنگ میں کفار کا جو مال، اب مال غنیمت کہتے کسے ہیں یہ میں عرض کر رہا ہوں، تو میدان جنگ میں کفار کا جو مال اور اسباب اور ہتھیار وغیرہ جو ہے وہ ہاتھ آئیں وہ مال غنیمت ہے۔ سو اب جہاد کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ مال غنیمت کے احکامات بیان فرما رہا ہے۔ مال غنیمت کے ساتھ نفل اور فے کا حکم بھی متصل ہے۔ ہم مال غنیمت سے نفل اور فے کا حکم ناظرین انشاءاللہ آگے چل کر بیان کریں گے تاکہ معلوم ہو جائے۔ اور ناظرین یہاں پر میں یہ بات عرض کروں کہ نفل کا لغوی معنی ہے زیادتی، اور اصطلاح شرع میں اس کا معنی ہے کہ امام بعض مجاہدین کو جہاد پر برانگیختہ کرنے کے لیے ان کے حصے سے زائد کوئی چیز عطا کرے، اسے نفل کہتے ہیں، اسے نفل کہتے ہیں۔ یعنی بعض مجاہدین کو ترغیب دینے کے لیے کہ بھئی تم جہاد میں حصہ لو تو تمہیں یہ بھی دیا جائے گا، تو ایک ترغیب دینے کے لیے اس کے حصے سے زیادہ اسے کوئی چیز عطا کی جائے، اسے نفل کہتے ہیں۔ اور تنفیل کا معنی ناظرین یہ ہے کہ امام بعض مجاہدین کی کسی زائد چیز کے ساتھ تخصیص کر دے، مثلا امام یہ کہے کہ جس نے فلاں چیز حاصل کر لی اس کا چوتھائی یا تہائی حصہ اس کو ملے گا، یا کہے کہ جس نے فلاں چیز پر قبضہ کر لیا وہ چیز اسی کی ہے، اسے تنفیل کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی یعنی جہاد میں کسی کو مارا تو اس کا جو سامان ہے وہ اسی کا ہے۔ اور ناظرین فے کا لغوی معنی جو ہے وہ اصطلاح شرع میں یہ کہتے ہیں کہ فے اس چیز کا نام ہے جس کے حصول کے لیے مسلمانوں نے اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو دوڑایا نہ ہو، مثلا وہ اموال جو امام المسلمین کی خدمت میں ارسال کیے جاتے ہیں، یا وہ اموال جو آل حرب سے معاہدے کی بنا پر لیے گئے ہوں، تو اموال فے میں خمس نہیں ہوتا کیونکہ فے مال غنیمت نہیں ہے۔ اور غنیمت وہ مال ہے جو کفار سے یعنی جب جنگ ہو تو اس میں جب فتح یاب ہو جائیں تو ان کا مال جو حصے میں آتا ہے تو وہ عام طور پر مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور مال فے بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اس میں آپ اپنی مرضی سے تصرف فرماتے، اور خواہ اس مال کو آپ اپنے اوپر خرچ فرمائیں یا اپنے اہل و عیال پر یا جن پر آپ چاہیں۔ ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب جو مال غنیمت ہے اس کے بارے میں ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مال غنیمت اس مال کا نام ہے جو آل حرب سے قہر اور غلبے سے حاصل کیا جائے، اور وہ غلبہ وہ قہر فوج کے ذریعے حاصل ہو، وہ فوج یا حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، یا حکمن اور حکمن فوج کا معنی ہے کہ امام کا اذن ہو۔ بہرحال یہ مال غنیمت کی تعریف وہی ہے جو ہم نے کی ہے کہ جس میں ناظرین یہ کہا جائے، جس میں یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جہاد میں جب مسلمان فتح یاب ہو جائیں تو میدان جنگ میں کفار کا جو مال اسباب اور ہتھیار وغیرہ ہاتھ آ جائیں تو وہ مال غنیمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر مال غنیمت کے جو احکامات ہیں اسے بیان فرمایا۔ ناظرین انشاءاللہ ہم مزید اس میں کچھ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور ہم اگلے پروگرام میں
تفسیر کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی ملک سے ہو, کسی خطے سے ہو, کسی کونے سے ہو, اٹھائیے اپنے فونز, ڈائل کیجئے نمبرز کو, جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو. اور ناظرین جب ہمارے پروگرام کو جوائن کریں تو یہ بات یاد رہے کہ مکمل کمپلیٹ کنسنٹریشن کے ساتھ جوائن کریں. آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل میوٹ کر دیا کریں تاکہ آپ کی آواز ہمیں پہنچے اور ہماری آواز آپ کو پہنچے. چلتے ہیں ناظرین, دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ مصطفیٰ شہریار بات کر رہا ہوں. جی آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سبق و ترجمہ سنانا چاہیں گے؟ مصطفیٰ آپ پڑھا دیجیے. ٹھیک ہے, میں پڑھاتا ہوں, آپ اسے دہرا لیجیے گا. ٹھیک ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ غَنِمْتُم من شيء من شيء فأن لله وأن الله نہیں فأن وأن فا ہے بیٹا فا فأن لله خمسه خبزه نہیں خمس خا میم سین پھر ہا خمسه خمسه خم نہیں خمو میم پر پیش ہے میم پر پیش ہے خمسہ خبزه نہیں خا پر پیش ہے پھر میم پر بھی پیش ہے خمو خمسہ خمسه وللرسول 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 ولذي القربى ولذي القربى. لگتا ہے یہ لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے میرے بھائی شریار بھائی. خمسہ خا پر پیش میم پر پیش سین پر زبر ہا پر الٹا پیش ہے خمسہ. اس کی ذرا پریکٹس کر لیجیے گا. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. میرے خیال سے یہ لائن بھی ڈراپ ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام پر پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.